بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رد المحتار میں آج کا درس یہاں سے قولہ ویتحری فی خبر الفاسق، فاسق کی خبر میں تحری کرے گا۔ بات چل رہی ہے دیانات میں خبر دینے کی۔ معاملات میں تو بہت لوگوں کی خبر معتبر ہے، فاسق کی بھی خبر معتبر ہے، لیکن دیانات سے متعلق کوئی خبر دے تو اس میں عدالت شرط ہے۔ متن ذرا دیکھ لیجئے تاکہ بات قریب آ جائے۔ علامہ حسکفی نے در مختار میں کہا، دیکھیے کہ وہ یقبل قول الفاسق والکافر والعبد، فاسق، کافر، غلام، ان سب کی بات معاملات میں مان لی جائے گی۔ آگے کہا وشرط العدالت فی الدیانات، لیکن دیانات میں عدالت شرط ہے، اور کافر تو عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی بات دیانات میں مانیں گے نہیں۔ اب غلام بھی عادل ہو سکتا ہے تو اس کی بات مان لیں گے، فاسق ہے وہ بھی عادل نہیں ہے تو اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ لہٰذا یہ لوگ اگر خبر دیں گے تو ہوگا کیا، اس کی تفصیل یہاں بتائیے کہ دیانات سے یعنی طہارت و نجاست وغیرہ سے متعلق اگر خبر دیں تو یہ فرمایا ان اخبر بہا مسلم عدل، اگر عادل مسلمان خبر دے گا کہ پانی ناپاک ہے تو اس کی بات مان لیں گے۔ فیتیمم، تو بندہ وضو تیمم کرے گا اور اس پانی سے وضو نہیں کرے گا، کیونکہ ایک معتبر آدمی نے، مسلمان نے بتا دیا ہے یہ پانی نجس ہے، اگرچہ وہ مسلمان عادل آزاد غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اب بات آئی فاسق کی کہ فاسق مسلمان اگر خبر دے کہ یہ پانی ناپاک ہے تو کیا اس سے وضو چھوڑ دے گا؟ تو اس میں اضافہ کیا کہ چونکہ فاسق ہے، عدیم العدالت ہے، عادل نہیں ہے وہ، تو اس کی بات مان نہیں لیں گے بلکہ غور کرنا پڑے گا۔ یوں ہی مستور، اس کی خبر بھی یوں ہی مان نہیں لیں گے بلکہ غور کرے گا، اگر کسی قرینے سے اس کا صدق ظاہر ہو تو پھر جو ہے وہ اس پر عمل کریں گے۔ جی، فاسق کی خبر پہ وہ بھی عمل عادل مسلمان کی خبر کے درجے میں نہیں ہے۔ اگر قرائن سے ظن غالب یہ ہو جائے کہ یہ فاسق جو ہے سچ ہی بول رہا ہے تو اس پر عمل کر لیں گے، یہ عملو غالب دنی ہی، اور پانی بہا کر تیمم کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کانا احوط۔ اور اگر ظن غالب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی بات نہ مان کر کے اس پانی سے وضو کریں، اس نے کہا تھا ناپاک ہے مگر اس کی بات نہ مان کے اس پانی کو استعمال کریں، وضو کریں، نہ بہائیں، اور بعد میں احتیاطاً تیمم بھی کر لیں کہ بہرحال خبر تو ہے کسی کی، تو یہ احتیاط ہے۔ یہ بات ہو گئی فاسق کی۔ اب تیسرے درجے میں کافر آیا، اور غلام اور فاسق، غلام اور آزاد تو اوپر بیان کر دیا کہ اگر عادل ہیں تو ان کی بات مان لیں گے، فاسق ہیں تو ان کی بات نہیں مانیں گے، تحری اور قرائن سے مانیں گے۔ کافر ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ اگر اس کے صدق کا ظن غالب ہو تو بھی اس کی بات مان کر پانی بہا دینا بہتر ہے۔ جی، اگر ظن غالب اس کا صدق کا ہو۔ اب یہ بات جو ہے علامہ شامی اس پر حاشیہ لگا رہے ہیں، وَيَتَحَرَّى فِي خَبْرِ الْفَاسِقِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ، دیکھیے فرماتے ہیں وَيَتَحَرَّى فِي خَبْرِ الْفَاسِقِ، کہ فاسق کی خبر میں
تحری کرے گا. اما مع العدالة فإنه يسقط احتمال الكذب. آواز کہاں سے ٹکرا رہی ہے؟ ٹھیک. یا اس عبارت کو یوں پڑھیں فإنه يسقط احتمال الكذب. رہی یہ خبر عدالت کے ساتھ، یہ تو فاسق کی خبر کے بارے میں بول رہے ہیں. اگر وہ فاسق نہ ہو، عادل ہو، تو عدالت جو ہے یہ خبر عدالت کے ساتھ تو احتمال کذب کو ساقط کر دیتی ہے. فلا معنی للاحتیاط بالعراقتی، تو پانی بہا دینے میں احتیاط کا کوئی مفہوم اور معنی نہیں ہے، بلکہ یہی حکم ہوگا کما فی الہدایہ. اگر عدالت کے ساتھ ہو تو عدالت کے ساتھ تو احتمال کذب ختم ہو جاتا ہے. بندہ عادل ہے، ثقہ ہے، معتبر ہے، تو وہ کہاں جھوٹ بولے گا. تو یہ اس کے جس پانی کے بارے میں اس نے کہا کہ ناپاک ہے، اس پانی کو بہا دینا احتیاط نہیں ہے. وہ احتیاط نہیں بلکہ وہی حکم ہے. یہ تو فاسق کی خبر کے بارے میں کہا کہ پانی بہا دینا احتیاط ہے. اوپر جو کہا کہ ولو اراق الماء فتیمم، یہ کہا کان احوط، یہ احتیاط ہے. فاسق خبر دے تو، اور مسلمان عادل خبر دے گا تو اوپر کہہ چکے ہیں کہ تیمم کرے گا، اس پانی کو استعمال ہی نہیں کرے گا، بہانا ہی ہے، پھینکنا ہی ہے. قولوا خبر المستور هذا ظاہر الروایہ، یعنی جو حکم فاسق کا ہے وہی حکم مستور کا ہے. فاسق وہ جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ گنہگار مجرم ہے، کبائر کا مرتکب ہے، معصیت کا خوگر ہے، فاسق ہے، عادل نہیں ہے. اور مستور وہ جس کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. عام طور پر مسلمان مستور ہوتے ہیں. تو مستور جو ہے یہ فاسق کے درجے میں ہوگا یا عادل کے درجے میں ہوگا. یہاں پر مستور کو فاسق کے درجے میں رکھا، اسی لیے فاسق اور مستور دونوں کے کا حکم ایک بیان کیا. تو کہتے ہیں کہ یہ ظاہر الروایہ ہے، وہو الاصح، اور اصح یہی ہے، کیونکہ جو عادل ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کی بات جو ہے نا وہ حجت ہوتی ہے. وعنہ انہ کالعدل، اور ان سے یعنی امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے کہ مستور عدل کے درجے میں، یعنی عادل کے درجے میں. یہاں تو ظاہر روایہ میں یہ ہے کہ مستور فاسق کے درجے میں ہے، لیکن ایک روایت ہے کہ مستور عادل کے درجے میں ہے. یہ نہایہ میں لکھا ہے. اور ثم یعمل بغالب ظنہ، یہ کہا کہ مستور اور فاسق اگر پانی کی نجاست کے متعلق خبر دے تو اب تحری کرے گا، اور تحری کے نتیجے میں اگر ظن غالب اسے ہو جائے قرائن کی بنیاد پر تو اس کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرے گا. وہی کا فَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ، اس کے ظن پر اس کی سچائی، خبر دینے والے فاسق یا مستور کی سچائی غالب آئے تو تیمم کرے گا، ولم یتوضا بھی، اور اس پانی سے وضو نہیں کرے گا. او کذبہ توضا بھی، کذبہ او کذبہ یہ عطف ہے صدقہ پر. فإن غلب علی ظنہ صدقہ، تو اگر اس کے ظن پر اس کا کذب غالب آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا یہ پانی ناپاک اور ہے، وہ فاسق خبر دینے والا، اور جس کو خبر دی اس کو اعتماد ہو نہیں رہا ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ یہ جھوٹا ہے، قرائن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جھوٹا ہے، تو اس کی بات نہ مان کر کے اس پانی کو پاک سمجھ کر اس سے وضو کرے گا. لم یلتفت ولم یلتفت الی قولہ، اور اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کرے گا. ھذا ہوا جواب الحکم، یہ تو حکم کا جواب ہے، یعنی یہی حکم ہے اس کا. اما فی الصحۃ والاحتیاط، یعنی سوال یہ ہے کہ وہ وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا. حکم کیا ہے، فتویٰ کس پر ہے. اب بھائی بات
کہ جو ہے احتیاط کس میں ہے، کہتے ہیں اما فی الصحۃ والاحتیاط، گنجائش اور احتیاط کی جہاں تک بات ہے، فل افضل ان یتیمم بعد الوضوء، تو افضل یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد تیمم بھی کر لے۔ یہ فاسق نے خبر دی اور اس کا جھوٹ ہی ظاہر ہو رہا ہے، ظن غالب اس کے کذب پر ہے، تو اس کی بات نہ مان کر کے اسی پانی سے وضو کریں گے، اور احتیاط یہ ہے کہ آخر میں تیمم بھی کر لے، یہی کا افضل تاتار خانیہ میں۔ قوله وتوضأ عطف على عراق، یہ عراقہ پر عطف ہے، یہ ولو اراق الماء، اگر پانی بہا دے پھر تیمم کرے، تو یہ سچائی والی صورت میں، اور عراقہ پر ولو توضأ، اور اگر وضو کرے اور تیمم کرے جبکہ کذب غالب ہو تو احتیاطی۔ احوت لأن تحری مجرد ظن يحتمل الخطأ، اس لیے کہ تحری تو محض ایک ظن ہے جس میں خطا کا احتمال ہے، جی کما فی الہدایہ، تو خطا کا احتمال ہے، ایسے مقام پر احتیاط پر بھی عمل کرتے ہیں، کہ اس کی تحری یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ یہ خبر دینے والا فاسق سچا ہو سکتا ہے، تو عمل کرے، اور تحری اس طرف لے گئی کہ یہ خبر دینے والا جھوٹا ہو سکتا ہے، پھر بھی جو ہے تحری تو ایک ظن ہے، احتمال خطا ہے، تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس کی بات مان لے پھر بھی، اور تیمم کریں، وضو کر کے تیمم کریں، یہ احوط ہے۔ کما فی الہدایہ قالوا وفی الجوہرہ، جوہرہ نیرہ کی ایک عبارت یہاں پیش کی تھی، اور وہ تو وہی ہے، وفی الجوہرہ پیش کیا تھے وتیمموا بعد الوضوء احوط، وضو کے بعد تیمم کرنا یہ زیادہ احتیاطی ہے، اور یہی بات اوپر بھی کہی انہوں نے کہ اگر ظن غالب اس کے کس پر ہو تو توضأ و تیمما، وضو کرے اور تیمم کرے، یہ احوط ہے، وہی بات یہ بھی ہو گئی کہ وضو کے بعد تیمم احوط ہے، جوہرہ میں لکھا ہے۔ کلام الجوہرہ یہ فیما اذا غلب علی رأیہ کذبہ، اس صورت میں ہے جوہرہ کا کلام جبکہ سننے والے کو ظن غالب اس مخبر فاسق کے کذب پر ہو، تو ایسی صورت میں وہ وضو کرے پھر تیمم بھی کرے۔ فلم یزید علی ما فی المتن شیئا، تو جوہرہ نے متن پر کچھ بھی اضافہ نہیں کیا، متن نے یہ بات تو پہلے کہہ دی تھی، ففہم، متن نے تو یہ پہلے ہی کہہ دی، جو بات جوہرہ نے کہی کہ وضو کے بعد تیمم زیادہ احتیاطی ہے، وہی بات انہوں نے کہی اوپر، تیمم و توضأ و تیمم کان احوط۔ اب کافر کی باری، کہتے ہیں یہ قلت وَأَمَّا الکافر، کافر کی بات کی سچائی پر ظن غالب ہو تو پانی بہا دینا زیادہ پسندیدہ ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ کافر ہی کی طرح حکم صبی اور معتوہ کی ہے، چھوٹا بچہ، تو چھوٹا بچہ کیا بول رہا ہے، معتوہ پاگل جو جنون کے قریب ہے، مجنون تو نہیں ہے، وہ بھی اگر خبر دے تو یہ دونوں بھی اس خبر کے معاملے میں کافر، جیسے کافر کی خبر معتبر نہیں ہے، اس طرح بچے اور معتوہ کی خبر بھی معتبر نہیں ہے پانی کی نجاست کے بارے میں، جیسا کہ تاتار خانیہ میں ہے، جی لیکن اس کے باوجود چونکہ ان لوگوں نے خبر دے دی ہے تو پانی کا بہا دینا زیادہ بہتر ہے۔ فَإِرَاقَتُهُ أَحَبُّ فَهُوَ كَالْفَاسِقِ وَالْمَنْصُورِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، اس اعتبار سے کہ ان کے خبر کو کم سے کم اتنا درجہ دیں کہ اس پانی کو استعمال نہ کریں، تو فاسق کے بارے میں یہی بتایا تھا، مستور کے بارے میں یہی بتایا تھا، اس اعتبار سے فاسق کافر جو ہے فاسق کے درجے میں ہوا۔ قال فی الخانیہ، فتاوی قاضی خاں میں ہے، وَلَوْ تَوَضَّأَ بِهِ وَصَلَّى جَازَتْ صَلَاتُهُ، اگر اس پانی سے وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی کافر نے خبر دی کہ یہ پانی ناپاک ہے، تو اس کی خبر کا کیا اعتبار، وہ عادل تو ہے نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کی بات نہ مان کر کے اس پانی کو پاک قرار دے کر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز بالکل ہو جائے گی۔ اور یہ جملہ یہ بتا بھی رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا پانی بہا دینا
زیادہ پسندیدہ، اس کا مطلب یہ کہ نہ بہائے اور اس سے وضو کرے تو ہو جائے گا، لیکن بہا دینا زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد قلتو، علامہ حسکفی قلتو کہہ کر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیکن لو تیمم قبل اراقت ہی لم یجوز تیممہ، لیکن پانی بہانے سے پہلے تیمم اگر کر لیتا ہے تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا۔ جی قلتو ھذا توفیق منہ بین العبارات، علامہ حسکفی کی طرف سے لیکن کہہ کر کے عبارتوں، مختلف عبارتوں میں تطبیق دینا مقصود ہے۔ فإن مقتضى ما قدمه، کہ جو پہلے انہوں نے بیان کیا اس کا تقاضا تو یہ ہے عدم الفرق بینہ و بین الفاسق، کہ کافر اور فاسق کے درمیان فرق نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے کہا۔ جی دیکھ لیجئے کہ فاسق کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ولو اراق الماء فتیمما، ہاں، اور اگر کذب اس کا ظاہر ہو تو توضأ وتیمما، کہ وضو کرے اور تیمم کرے۔ فاسق اگر خبر دے اور اس کے صدق کا ظن غالب ہو تو کہتے ہیں کہ پانی بہائے اور تیمم کرے۔ جی، اور یہی بات کافر کے بارے میں کہہ دیا کہ کافر کا صدق غالب ہو تو پانی بہانا زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اوپر بھی ولو اراق الماء کہا اور یہاں کافر کے بارے میں بھی کہا فاراقۃ احب، تو لگتا یہ ہے کہ فاسق اور کافر ایک حکم میں ہو گئے کہ اگر وہ خبر دیں اور ان کی سچائی پر ظن غالب ہو تو پانی بہانا بہتر ہے، اوپر بھی کہا اور یہاں بھی کہا۔ تو لیکن کہہ کر کے جو ہے نا یہ فرق بتا رہے کہ دونوں اوپر کی عبارت سے لگا کہ برابر ہیں تو برابر نہیں ہے۔ یوں کہ کافر کی خبر کے بارے میں کہا کہ اگر قبل اراقہ پانی بہانے سے پہلے تیمم کرے گا تو تیمم ہوگا ہی نہیں، اوپر یہ ہے کہ تیمم ہو جائے گا۔ اوپر کیا ہے؟ تیمم ہو جائے گا۔ کیسے اوپر؟ اس لیے کہ اوپر کہا کہ اگر پانی بہا دے اور پھر تیمم کرے تو یہ احوط ہے، چونکہ اس کو احوط کہا ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہانے سے پہلے اگر تیمم کر لے تو تیمم ہو جائے گا۔ اس کی صداقت غالب، اس کی صداقت پر اور سچائی پر ظن غالب ہو تو بہائے بغیر اگر تیمم کر لے تو تیمم ہو جائے گا۔ وجہ یہ کہ احوط کا، احوط وہ ہے جو دوسری صورت ہوتی ہے، یعنی اس پر عمل نہ کرے، اس سے کے علاوہ دوسری صورت پہ عمل کرے تو وہ بھی ہو جائے گا، لیکن احتیاطی یہ ہے۔ تو احتیاطی یہ نکلا کہ پانی بہانے سے پہلے تیمم کرے، فاسق کی خبر کی صورت میں تو تیمم ہو جائے گا، اور کافر کی صورت میں کہتے ہیں لو تیمم قبل اراقتہ ہی، بہانے سے پہلے تیمم کرے گا تو اس کا تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ کافر خبر دے رہا ہے۔ کافر کی خبر کا کیا اعتبار؟ اس نے کہا پانی ناپاک تو اس کو نہ مانا جائے، پانی ناپاک، پانی موجودگی میں تیمم کرے گا نہیں ہوگا۔ جی، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فإن مقتضى ما قدمه عدم الفرق بينه وبين الفاسق كما قلنا، لیکن وقع في التاتار خانیہ، تاتار خانیہ میں ہے کہ فإن أخبره ذمي أو صبي وغلب على ظنه صدقه لا يجب عليه التيمم بل يستحب، کہ اگر ذمی یا بچہ اسے خبر دے کہ پانی ناپاک ہے اور اسے ظن غالب اس ذمی یا بچے کی کے صدق پر ہو تو اس پر تیمم واجب نہیں ہے بلکہ یستحب، تیمم مستحب ہے۔ فَإِن تَيَمَّمَ لَا يُجْزِيهِ معلوم یورق الماء اولا، تو اگر تیمم کر لے گا تو یہ تیمم کافی نہیں ہوگا جب تک کہ پہلے پانی نہ بہائے، کیونکہ یہ تو ذمی یا بچے نے خبر دی ہے، اگرچہ صدق کا ظن غالب ہے پھر بھی ہے تو ذمی، عادل تو نہیں ہے، تو پانی بہانے کے بعد تیمم کرے گا تب تیمم ہوگا، پانی کی موجودگی میں تیمم کرے گا تو یہ مانا جائے گا کہ پاک پانی موجود ہے، پاک پانی کی موجودگی میں تیمم کر رہا ہے۔ جی، پھر خلاف ما لو اخبرہ مستور، برخلاف اس صورت کے کہ اگر مستور، یعنی یہاں پہ تو کافر ذمی خبر دے، اگر مستور خبر دے فتیمم قبل الاراقۃ فانه یجزی،
تو پانی بہانے سے پہلے پہلے اگر تیمم کر لے گا تو یہ تیمم کافی ہوگا۔ یہ دیکھیے تاتار خانیہ میں صاف ہے کہ ذمی خبر دے پانی، اس صورت میں پانی بہانے سے پہلے تیمم کرے تو نہیں ہوگا، اور مستور خبر دے اور اس صورت میں پانی بہانے سے پہلے تیمم کر لے گا تو ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا فرق کافر میں اور فاسق میں، یا کافر میں اور مستور میں۔ علامہ شامی کہتے ہیں ورأیت بخط الشارع فی حامش التاتار خانیہ، علامہ حسکفی شارح تو وہی ہیں، میں نے شارح کی اپنی تحریر میں دیکھا ہے تاتار خانیہ کے حاشیے پر، عند قولہ بل یستحب، یہ تاتار خانیہ میں ہے نا یہ بل یستحب، اس پر علامہ حسکفی نے حاشیہ لگایا الظاہر انہ یتیمم بعد الوضوء، ظاہر یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد تیمم کرے گا۔ ہیں یہ کہا تھا نا تاتار خانیہ میں کہ تیمم واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اس سے پتہ چلا پہلے وضو کرے اور پھر تیمم کرے۔ حتی یفقد الماء، ہیں یا حتی یفقد الماء، تو پہلے وضو کرے گا، کیوں؟ تاکہ پانی خرچ ہو جائے، اور پانی اس کے بعد تیمم کرے کہ پانی تو اب رہا نہیں، تو اس لیے وہ تیمم کر رہا بدلیل ما بعد ہو، دلیل وہ ہے جو اس کے بعد کی عبارت ہے، یہ فَإِن تَيَمَّمَ لا يُجْزِي ہے والی، فَتَأَمَّل وَحِينَئِذٍ فَقَدْ سَاوَى الْفَاسِقَ، ہاں، اور ایسی صورت میں تو کہتے ہیں کہ یہ فاسق کے برابر ہو گیا، یہ ذمی کی بات تھی نا فَإِنْ أَخْبَرَ تاتار خانیہ میں، تو یہ تو فاسق کے برابر ہو گیا اس اعتبار سے۔ وَإِنْ خَالَفَهُ مِنَ الْجِهَةِ، اگرچہ یہ فاسق سے الگ ہے اس اعتبار سے جس کا ہم نے ذکر کیا، تأمل وراجع، اس پر غور کرو اور مراجعت کرو تاتار خانیہ اور اس کے حاشیے علامہ حسکفی کی طرف۔ فإن عبارت الخانیہ والخلاصہ ندب العراقۃ من غیر تفصیل، اس لیے کہ خانیہ اور خلاصہ کی عبارت میں جو ہے عراقہ کو مندوب کہا گیا بغیر کسی تفصیل کے، جی، الا ان يحمل على هذا، یہ کہ اس کو اسی پر محمول کریں، جو تفصیل ہم نے یہاں بیان کی، فلیحرر، اس کی تحقیق مزید کر لی جائے، انتہا ما رأیتہ بخطہ، جو کچھ میں نے علامہ حسکفی کی حاشیے میں کی تحریر میں دیکھا ہے وہ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ چلیے کہتے ہیں وانت تراہ قد جزم فی شرحہ، ہاں، بما کان متعددا فی، اور آپ یہاں دیکھ رہے ہو کہ علامہ حسکفی نے اپنی شرح میں جزم کا اظہار کیا ہے جس معاملے میں وہ حاشیہ تاتار خانیہ میں متردد ہیں۔ یہ حاشیہ تاتار خانیہ پورا چل رہا ہے، تو جس انداز میں تأمل وراجع کہا انہوں نے، جی، اور یہاں پر جزم کیا لیکن لو تیمم قبل العراقۃ لم یجوز تیممہ، صاف کہا انہوں نے۔ ثم رأيت في الذخيرة التصریح في الفرق بین الذمی والفاسق من وجہین، پھر میں نے ذخیرۃ الفتاوی میں، علامہ شامی کہہ رہے ہیں، دیکھا کہ اس میں تو ذمی اور فاسق کے درمیان صراحتاً فرق بیان کیا گیا، التصریح فی الفرق من وجہین، دو وجہ سے، ایک یہ ہے جس کا ذکر انہوں نے یہاں کیا، جی، کہ بہانے سے، فاسق کے معاملے میں یہ بتایا کہ بہانے سے پہلے اگر تیمم کرے گا تو تیمم جو ہے وہ ہو جائے گا، اور کافر میں کہ بہانے سے پہلے اگر تیمم کرے گا تو تیمم نہیں ہوگا، یہ فرق۔ دوسرا فرق وثانی، ذخیرہ میں یہ لکھا انہو فی الفاسق، یہ فاسق لفظ ہے، فاسق کی صورت میں تحری واجب ہے، ذمی کی صورت میں تحری واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی فاسق خبر دے تو تحری جو ہے واجب ہے، اور کافر ذمی خبر دے تو تحری واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ قولو بخلاف خبر الفاسق، یہ اوپر کہا تھا کہ کافر اگر خبر دے تو پانی بہانے سے پہلے پہلے تیمم کر لے گا، تیمم نہیں ہوگا، برخلاف فاسق اگر خبر دے
اور پانی بہانے سے پہلے پہلے تیمم کر لے گا تو تیمم ہو جائے گا. جی. ای اذا غلب علی رأیہ صدقہ فی النجاستی، یعنی جب فاسق خبر دے اور ظن غالب اس کی سچائی پر ہو نجاست کی خبر کے متعلق، فإنہ یتیمم ولا یتوضأ بہ، ایسی صورت میں تیمم کرے گا اور اس سے وضو نہیں کرے گا. یہ کیوں؟ لصلاحیتہ، کیونکہ جو ہے فاسق بہرحال اس کا اہل ہے کہ اس کی بات، چونکہ وہ مسلمان ہے تو وہ اہل ہے اس بات کا کہ فی الجملہ اس کی بات کہیں نہ کہیں قابل قبول ہو، برخلاف کافر کے کہ کافر کی کوئی بات دیانات میں معتبر نہیں ہے. جی. تو لصلاحیت ہی پر علامہ شامی کیا کہنے ہیں دیکھیے. قال فی الخانیہ، خانیہ میں ہے کہ لأن الفاسق من اہل شہادت علی المسلم، کیونکہ فاسق مسلمان کے خلاف اہل شہادت سے ہے اور کافر اہل شہادت سے نہیں ہے. کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر کوئی سبیل نہیں رکھی، کافر کی خبر معتبر ہی نہیں ہوگی. لیکن فاسق کی خبر معتبر ہوتی ہے. فاسق جو ہے نا اہل شہادت بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کے امور ہوتے ہیں، بعض امور میں فاسق کی بھی بات مان لی جاتی ہے. تو من جملہ جو ہے نا فاسق اہل شہادت تو ہے، کافر بالکل نہیں ہے. فإن الفاسق اذا قبل القاضی شہادت علی المسلم نفذ قضاؤه وإن آثم، اس لیے کہ فاسق کی گواہی اگر قاضی قبول کر لے مسلمان کے خلاف تو اس کی گواہی اور اس کی بنیاد پر فیصلہ دے دے تو ایسے قاضی کا فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا، اگرچہ قاضی گنہگار ہوگا کہ قاضی نے فاسق کی گواہی کیوں قبول کی. فاسق مسلمان کی گواہی قبول کر کے فیصلہ دے گا تو فیصلہ نافذ العمل ہوگا، لیکن کافر کی گواہی قبول کرے اگر قاضی تو وہ فیصلہ نافذ ہوگا ہی نہیں. یہ فرق ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الجملہ فاسق کی گواہی معتبر ہے. چلیے یہ فرق ہو گیا. اب آئیے یہاں سے تھوڑا سا متن پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں ولو اخبر، علامہ حسکفی کہتے ہیں ولو اخبر عدل بطہارتہ وعدل بنجاستہ، ہاں، حکم بطہارتہ بخلاف الذبیحہ. کچھ اور مسائل دیکھیے. فرماتے ہیں اصل بات وہی ذہن میں رکھیے کہ دیانات سے متعلق اگر خبر دیں گے تو اس میں عدالت شرط ہے. بات تبھی مانیں گے جبکہ خبر دینے والا عادل ہو. اب دیکھیے جزیہ کہ اگر ایک عادل ثقہ نے خبر دی پانی کی طہارت کی اور دوسرے عادل ثقہ معتبر آدمی نے خبر دی کہ پانی نجس ہے، نجاست کی خبر دی، اب کیا کریں گے؟ دو آدمی عادل جو ہے ایک بات کی خبر نہیں دے رہے ہیں، دو معتبر آدمی الگ الگ خبر دے رہے ہیں. ایک ثقہ اور معتبر آدمی کہتا ہے کہ یہ پانی پاک ہے، دوسرا معتبر آدمی کہتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے. کس کی بات مانیں گے؟ طہارت والی بات مان لیں گے. جی. طہارت کی بات مان لیں گے ہیں اور طہارت کا فیصلہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے طہارت کی خبر دی ہے وہ اصل کی خبر دے رہا ہے. اور جس نے نجاست کی خبر دی ہے وہ خلاف اصل کی خبر دے رہا ہے. پانی تو اصلاً پاک ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پانی ناپاک ہے، تو اس کی بات مان تو لیتے لیکن یہ نصاب شہادت تو پورا کر نہیں رہا. یہ بھی ایک ہی بندہ ہے. دو بندے ہوتے ہیں نجاست کی خبر دیتے تو ان کی بات مان لیتے، پھر دسوں خبر دیتے طہارت کی تو نہیں مانتے. لیکن جو نجاست کی خبر دے رہا ہے وہ تو ایک بندہ ہے. جی. اور اس کے مقابل ایک بندہ وہ آ گیا جو طہارت کی خبر دے رہا ہے، تو اذا تعارضا تساقطا، تو دونوں کی بات ساقط مان کر کے پانی اصل کی طرف جائے گا اور پانی اصلاً طاہر تھا.
حضرت آواز نہیں آ رہی. جی. چلیے، بات ہو گئی اوپر کہ اگر عادل ایک شخص پانی کی طہارت کی بات کہے، دوسرا عادل معتبر شخص اس کی نجاست کی بات کرے تو طہارت کا حکم ہوگا، برخلاف ذبیحہ کے. یہ بات بتائی نا کہ پانی اصلاً پاک ہے، تو ایک ایک آدمی جو ہے نا دو مختلف خبریں دے رہے ہیں، تو کیا اعتبار، اصلاً پانی پاک ہے تو پاکی کا فیصلہ ہو جائے گا. برخلاف ذبیحہ کے کہ اگر کوئی ایک معتبر آدمی کہے کہ یہ مسلمان کا ذبیحہ ہے، اور دوسرا بھی معتبر آدمی کہے کہ کافر کا ذبیحہ ہے، تو یہاں اس کی نجاست کی اور اس کی حرمت کا فیصلہ ہوگا. وہ تبھی تو ہے برخلاف ذبیحہ کے. یہاں پر اس کی طہارت یعنی اس کی حلت کا حکم نہیں ہوگا. بات یہاں پر بھی وہی ہوگی کہ جب دو معتبر آدمی ایک دوسرے کے مخالف جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف آ، خبر دے رہے ہیں، تو دونوں باتیں اگر ساقط الاعتبار قرار دے تو پھر اس گوشت کا حکم جو ہے نا اصل کی طرف جائے گا، اور گوشت کے معاملے میں اصل حرمت ہے، تو اس لیے ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں قرار دیا جائے گا. جی. کہتے ہیں علامہ شامی کہتے ہیں ولو اخبر عدل بطہارت لا اقول ذکر شراح الہدایہ عن کفایت المنتہی لصاحب الہدایہ. ہدایہ کے شارحین نے کفایت المنتہی کے حوالے سے کہا کہ رجل دخل علی قوم یأکلون ویشربون فدعوه الیہم فقال له مسلم عدل اللحم ذبیحة مجوسی والشراب خالطه خمر فقالوا لا بل هو حلال ينظر في حالهم یا ينظر في حالهم فإن عدولا أخذ بقولهم وإن متہمین لا يتناول شيئا. یہ جو ہے کفایت المنتہی کے حوالے سے یہ شارحین نے ذکر کیا کہ ایک آدمی ایک قوم پر داخل ہوا جو کھانا پینا کر رہے تھے. کچھ لوگ تھے، ایک جماعت تھی، وہ کھانے پینے میں مصروف تھے. یہ ایک بندہ ان کے پاس گیا تو ان لوگوں نے اسے کھانے کی طرف بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھا لو. تو اتنے میں ایک مسلمان عادل معتبر آدمی نے کہا کہ یہ گوشت جو لوگ کھا رہے ہیں یہ گوشت مجوسی کا ذبیحہ ہے، اور جو پانی یہ لوگ پی رہے ہیں اس میں خمر شراب ملی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ مردار اور ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک ہے، گوشت بھی مردار کا ہے، حرام ہے. تو جو لوگ بلا رہے تھے انہوں نے کہا کہ لا بل ہوا حلال، نہیں 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 نہیں، یہ گوشت بالکل حلال ہے، پانی بھی پاک ہے. تو اب یہاں پر دو متعارض خبریں ہو گئیں. قوم خبر دے رہی ہے کہ گوشت صحیح ہے، ایک معتبر آدمی کہہ رہا ہے کہ گوشت حرام ہے. تو اب جو بندہ گیا ہے اور وہ لوگ اسے بلا رہے ہیں، وہ کیا کرے، کھائے کہ نہ کھائے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ ان کی حالت پر غور کرے. فَإِنْ عَدُلْ، جن لوگوں نے بلایا اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گوشت بالکل صحیح ہے اور حلال ہے، فَإِنْ عَدَلُوا عَدُولًا، عدولاً یعنی اگر، فَإِنْ کانو، یہاں پہ کانو محذوف ہے، اگر وہ قوم جو اسے دعوت دے رہی ہے، یعنی جو لوگ اسے دعوت دے رہے ہیں وہ سب کے سب عادل ثقہ معتبر ہے، تو ان کی بات مان لے گا، کیونکہ وہ تو نصاب شہادت کو پہنچیں گے نا. اور یہ ایک عادل مسلمان کہہ رہا ہے کہ یہ مجوسی کا ذبیحہ ہے، اور وہ سارے کے سارے عادل ہیں، یا کم سے کم دو تین عادل ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گوشت صحیح ہے، ان کی بات مان لے گا. وَإِن متہمینہ، اور اگر وہ لوگ، یعنی وَإِن کانو، اگر وہ لوگ جو ہے عادل نہ ہوں بلکہ متہم بالکذب ہوں، متہم بالفسق ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے ان کی بات نہیں مانے گا. ایک مسلمان عادل اگر خبر دے رہا ہے تو اس کی بات مان لے گا. لا یتناول شیئا، کچھ بھی نہ کھائے گا. جی. ولو فیہم ثقتان اخذ بقولہما، تو یہ کہہ دیا کہ ینظر فی حالہم، وہ سارے کے سارے جو ہے اگر عادل ہوں تو ان کی بات مان لے گا. اور یہاں پر ایک اور جزیہ کہ اگر کم سے کم دو ہی ان میں معتبر ہوں، سب کے سب معتبر نہیں ہیں، سب متہم ہیں، لیکن دو کم سے کم معتبر ہیں، تو چونکہ نصاب شہادت دو ہے
ان کی بات مان کر اخذ بقولہما، ان دونوں کی بات لے لے گا، یعنی وہ مجوسی کا ذبیحہ قرار دے کر کے کچھ بھی نہیں کھائے گا۔ او واحد، یا پھر یہ کہ ان میں سے ایک معتبر ہے، یعنی ایک مسلمان معتبر عادل شخص نے کہا کہ یہ ذبیحہ مجوسی کا ہے، اور اس قوم میں سب نے مل کے جو بتایا تھا ان میں ایک بندہ عادل ہے اور معتبر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں حلال ہے۔ دونوں طرف ایک ایک ہو گئے، ایک کہہ رہا حرام ہے، دوسرا کہہ رہا حلال ہے، دونوں عادل ہیں۔ تو یہاں پر تو اوپر پڑھ لیا آپ نے، تحری کا حکم ہوتا ہے، تو اس لیے کہا عملہ باکبر رأیہ، تو جو اس کی بڑی رائے یعنی ظن غالب ہو اس پر عمل کرے گا، جو ظن غالب ہو۔ فإن لا رأی، لا ارانی ہونا چاہیے، فإن لا رأی، یعنی اگر کسی طرف اس کا رجحان نہ ہوتا ہو، واستوى الحالان عنده، اور دونوں حالت، دونوں کی حالت جو ہے نا بالکل برابر ہو، کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ اس کی بات بھی سچی لگ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کی بات بھی سچی لگ رہی ہے، فلا باس ان یاکل ویشرب ویتوضا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کھائے پیے اور وضو کرے، کھائے پیے اور وضو کرے۔ یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ پانی پاک ہے، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے اور پانی میں شراب ملی ہوئی ہے، تو اور دونوں میں سے کسی طرف رجحان ہو نہیں رہا ہے، ظن غالب ہو نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اسے پاک قرار دے کر کے اس پانی کو استعمال بھی کر سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، وضو بھی کر سکتا ہے، گوشت کو حلال دیکھ کر سمجھ کر کے کھا بھی سکتا ہے۔ فَإِنْ أَخْبَرَهُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، مملوکان ثقتان أَخَذَ بِقَوْلِهِمَا، اب یہاں سے اور دیکھیے تفریح، کہتے ہیں کہ احد الامرین کی خبر، احد الامرین سے مراد حرمت اور حلت، کی حرمت کی خبر دی مثال کے طور پر، جو ہے وہ مملوکان، دو غلاموں نے جو کہ معتبر ہیں، تو اخذ بقولہما، تو ان دونوں کی بات مان لیں گے، کیونکہ اگرچہ یہ غلام ہیں لیکن ہیں تو عادل، ہیں تو ثقہ، اور دیانات میں ثقاہت اور عدل ہی درکار ہے، اگرچہ وہ غلام ہو، اگرچہ وہ آزاد نہ ہو، ان کی بات مان لیں گے۔ ان دو ثقہ غلاموں نے بتایا یہ گوشت حرام ہے، تو ان کی بات مان لیں گے، لاستواء الحر والعبد فی الخبر الدینی، اس لیے کہ دینی خبر، دینی معاملے کی خبر میں تو آزاد اور غلام برابر ہیں، وہ تو حجت ملزمہ کے معاملے میں ہوتا ہے، یعنی حق کے معاملے میں ہوتا ہے کہ کسی کا حق کسی کے ذمہ آ رہا ہے، تو غلام کی گواہی نہیں ہے، آزاد کی گواہی ہوتی ہے، لیکن طہارت و نجاست یا حلت و حرمت کی خبر، اس میں تو وہ تو حق اللہ ہے، تو اس کے معاملے میں جو ہے نا وہ غلام بھی اللہ کا بندہ ہے، آزاد بھی اللہ کا بندہ ہے، دونوں کے دونوں کی خبر معتبر ہو جائے گی دینی معاملے میں۔ وترجح المثنیٰ، اور چونکہ ایک طرف جو ہے دو آ گئے، ثقتان ہے، دو آ گئے تو نصاب شہادت پوری، تو اس لیے کہتے ہیں کہ مثنیٰ یعنی دو کی گواہی راجع ہوگی، اور ان لوگوں نے دو غلاموں نے خبر دی تھی کہ یہ گوشت حرام ہے تو حرام ہے۔ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِأَحَدِهِمَا عَبْدٌ ثِقَةٌ وَبِالْآخَرِ حُرٌّ، کہ اگر ایک بات کی خبر ایک ثقہ غلام نے دی اور دوسری بات کی خبر جو ہے آزاد شخص نے دی، تو تحرا، یہاں پر تحری کرے گا۔ اوپر بتایا تھا کہ دو معتبر غلاموں نے، یہاں پر یہ ہے کہ ایک معتبر غلام ہے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ غلام نہیں بلکہ آزاد ہے، تو معتبر غلام نے، عادل غلام نے یہ کہا کہ یہ گوشت حرام ہے، اور آزاد شخص نے، دونوں طرف ایک ہی ایک تھے، اس نے کہا کہ یہ حلال ہے، تو یہاں پر تعارض ہو گیا، اور جہاں پہ تعارض ہو جائے کوئی بات راجع نہیں ہے تو حکم ہے تحری کرے للمعارضہ، معارضہ تو ہو گیا، ادھر بھی ایک شخص ہے ادھر بھی ایک شخص ہے، اور معاملہ جو ہے دینی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ غلام کو کی بات مانے نہیں، دینی معاملہ ہے، دینیات سے متعلق خبر ہے، تو اس کو اتنی ویلو دیں گے کہ اس تعارض مان لیں گے، اور اسی صورت میں تحری کرے گا۔ وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِأَحَدِهِمَا حُرَّانْ ثِقَتان وَبِالْآخَرِ مملوکان ثقتان أَخَذَ بِقَوْلِ الْحُرَّيْنِ۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک اور صورت کہ حلت و حرمت سے متعلق ایک چیز کی خبر دو عادل آزاد شخصوں نے دی، اور دوسرے پہلو کی خبر جو ہے دو عادل غلاموں نے دی، تو پھر کن کی بات مانیں گے؟ نصاب شہادت تو دونوں طرف ہے،
دو آزاد شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوشت حلال ہے، دو غلام شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوشت حرام ہے، اور دونوں سائڈ میں جو دو دو ہیں وہ دونوں کے دونوں معتبر ہیں، چاروں معتبر، چاروں عادل ثقہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ حرین کی خبر لے لیں گے. جی، اخذ بقول الحرین، دو آزاد جو کہ عادل ہے ان کی بات مان لیں گے. وجہ دیکھیے کیوں، یہاں پر تو نصاب شہادت دونوں طرف برابر ہے، نصاب شہادت موجود ہے اور معاملہ دینی ہے، تو خبر تو آ، عادل غلاموں کی بھی مانی جانی چاہیے، لیکن ان کے معارضے اور ٹکراؤ میں دو آزاد عادل شخصوں کی بات آئی. تو کچھ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ حر کی بات مانتے ہیں، غلام کی بات نہیں مانتے. یعنی کس معاملے میں، اس معاملے میں کسی کے ذمہ کسی کا حق آتا ہو. جی، خصومات میں تو وہاں پر جو ہے غلام کی بات نہیں مانتے، آزاد کی بات مانتے، تو ترجیح جو ہے حر کو ہوئی. تو وہی وجہ دیکھیے، لِأَنَّ قَوْلَهُمَا حُجَّةٌ فِي الدِّيَانَةِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا، اس لیے کہ یہ قولہما میں ہما ضمیر راجع ہے حرین کی طرف. دو آزاد شخص ہیں تو ان کی بات، دو آزاد عادل شخصوں کی بات یہ حجت ہے، قابل تسلیم ہے، دیانت میں بھی اور حکم میں بھی. دیانت میں بھی کہ وہ معاملہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، طہارت و نجاست یا حلت و حرمت، اس میں بھی، اور حکم میں بھی، یعنی وہ معاملہ جو خصومات سے متعلق ہے، جمیعہ دونوں میں فترت جہاں. اور اس میں تو ظاہر ہے کہ دیانت میں تو یہ مملوکوں کی بات مان لیں گے، لیکن حکم میں تو نہیں چلتے نا ان کی بات. جی، تو اس لیے حرین کی بات دیانت میں بھی حکم میں بھی دونوں، تو اس لیے ترجیح حاصل ہو گئی حرین کی، تو اس لیے ان کی بات مان لیں گے. وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِأَحَدِهِمَا ثَلَاثَةُ عَبِيدٍ ثِقَاتٍ وَبِالْآخَرِ مَمْلُوكَانِ ثِقَتَانِ أَخَذَ بِقَوْلِ الْعَبِيد. اب ایک اور جزیہ دیکھیے کہ اگر خبر دی ایک اسے خبر دی بِأَحَدِهِمَا، یعنی گوشت، مثال کے طور پہ گوشت کے حلت کی تین معتبر غلاموں نے، ثلاثت عبید ثقاتن، تین عادل ثقہ غلاموں نے یہ خبر دی کہ گوشت جو ہے حلال ہے. وبالآخر، اور دوسرے پہلو کی یعنی گوشت کے حرمت مثال کے طور پر اس کی خبر دی مملوکان ثقتان، دو ثقہ اور عادل غلاموں نے، تو دونوں طرف غلام ہیں، تو اب کس کی بات مانیں گے؟ اخذ بقول العبید، غلاموں کی بات مان لیں گے. اچھا، یہ غلام، عبید اور مملوکان میں فرق کیا ہوا؟ جی، سلاست و عبید اور مملوکان، تو یہ سلاست و عبید، یہاں پہ کہا کہ عبید کی بات مانیں گے، عبد کی جمع عبید، عباد بھی عبید بھی. تو یہاں پر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں سلاست تین ہے اور یہاں پر دو ہیں، تو ترجیح ایک سے حاصل ہو گئی. لیکن زیادہ واضح بات یہ لگتی ہے کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ادھر تین ہیں ادھر دو ہیں، بلکہ وجہ یہ لگتی ہے کہ ہاں، دونوں طرف سے ثقہ ثقہ تو ہیں، لیکن یہ مملوک ہیں، یہ زید کے مملوک ہیں. جی، اور یہ زید کے مملوک نہیں ہیں. تین غلامیں کسی اور کے مملوک ہیں، تو جو کسی اور کے مملوک ہیں وہ ہیں غلام، وہ وہ کہیں کہ یہ گوشت جو ہے وہ حلال ہے، اور دو مملوک غلام یہ بولے کہ یہ حرام ہے، تو اپنے جو ہے جو مملوک ہیں ان کی بات نہ مان کر کے جو دوسروں کے مملوک ہیں ان کی بات مان لیں گے، کیونکہ ایسے موقع پر دوسرے کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے. اپنوں کی بات زیادہ معتبر اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ تو فیور میں ہی اور تائید میں ہی بات کہنے کی کوشش کریں گے. غلام خاص طور سے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسی بات کہے گا جس جو آقا کی حمایت میں ہو، تو غیر کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے. یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ تین غلاموں کی بات مان لیں گے، دو مملوک غلاموں کی بات نہیں مانیں گے. اور ایک وہ وجہ کہ ادھر تین ہیں ادھر دو ہیں. چلیے، کہتے ہیں وَقَذَا إِذَا أَخْبَرَ بِأَحَدِهِمَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اسی طرح فرماتے ہیں حکم ہوگا جب کہ نہیں، کہتے ہیں یوں ہی جب خبر دی ایک کی ایک مرد اور دو عورت نے اور دوسرے کی دو مردوں نے، تو کیا کریں گے؟ احدہما مثال کے طور پر حلت، اور آخر مثال کے طور پر حرمت. گوشت حلال ہے
اس کی خبر دی ہے ایک مرد اور دو عورتوں نے، گوشت حرام ہے، اس کی خبر دی ہے دو مردوں نے، تو اخذ بالاول، اول کو اختیار کرے گا۔ اول سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ والی صورت کہ گوشت کی حلت، کوئی بھی ایک چیز حلت یا حرمت، ایک بات کی خبر دی ایک مرد اور دو عورتوں نے، دوسری بات کی خبر دی دو مردوں نے، تو اب دونوں طرف تو نصاب شہادت موجود ہے، اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ ثقہ اور عادل ہے، اور تعارض ہو گیا تو کون سی بات مانیں گے؟ تو یہاں پہ اخذ بالاول سے ظاہر یہ ہے کہ اس خبر کو لے لیں گے، اس میں ایک مرد اور دو عورتیں خبر دے رہی ہیں، کیونکہ یہ تین ہو گئیں، اور دوسری بات جو ہے کہی کس نے؟ دو مردوں نے۔ ظاہر یہ لگتا ہے کہ اخذ بالاول سے مراد یہاں پر جو میری سمجھ میں آتا ہے، اول سے مراد جو پہلے خبر دے، اول سے مراد جو پہلے خبر دے، یہ مراد ہے، کیونکہ دونوں طرف برابر ہے، نصاب شہادت مکمل، ایک بات کی خبر دی ایک مرد اور دو عورتوں نے، نصاب شہادت مکمل، بات مانی جانی چاہیے۔ اس کے معارض خبر دے دی دو مردوں نے، یہ بھی نصاب شہادت ہے، تو ان کی بات بھی مانی جانی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں اخذ بالاول سے مراد یہ کہ جو پہلے خبر دے گا اسی کی بات مانیں گے، اور بعد میں جو خبر دے رہا ہے اس کی بات پہلے خبر کی معارض ہو کر کے ساقط ہو جائے گی، تو پہلی والی خبر رہ جائے گی۔ چلیے، فالحاصل فی جنس هذه المسائل، تو اب علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل چل رہے ہیں، اس جنس کے مسائل میں پوری گفتگو کا حاصل و خلاصہ کیا ہے؟ ان خبر العبد والحر فی الامر الدینی علی السواء بعد الاستواء فی العدالت، کہ غلام اور آزاد کی خبر دینی معاملے میں بالکل برابر ہے، آزاد کو ترجیح نہیں حاصل ہے غلام پر، بعد الاستواء فی العدالت، عدالت میں برابری کے بعد، یعنی غلام بھی عادل ہے اور آزاد بھی عادل ہے، اور دونوں کے دونوں خبر دے رہے ہیں تو دونوں کی خبر برابر ہوگی، غلام پر آزاد کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں فیرجح اولا بالعدد ثم بکونہ حجۃ فی الاحکام، تو ایسی صورت میں ترجیح کیسے دیں گے؟ اولا عدد سے، کہ اگر غلام کی سائڈ میں دو ہیں، آزاد ایک ہے، تو غلام کی خبر زیادہ راجح ہوگی، کیونکہ دو ہو گئے تو تعداد کی بنیاد پہ اسے ترجیح دے دیں گے۔ آزاد اگر دو ہیں، غلام اکیلا ہے، تو آزاد کو ترجیح دے دیں گے۔ اور اگر عدد نہیں ہے کسی کو، چونکہ عدالت تو دونوں طرف ہے، عدد نہیں ہے، اگر دونوں طرف ایک ہی ایک ہے، غلام بھی ایک ہے آزاد بھی ایک ہے، تو پھر ترجیح دیں گے بکون ہی حجتن فی الاحکام فی الجملہ، اس بات کے ذریعے کہ کون اس میں احکام میں حجت ہے۔ امر دینی میں تو دونوں حجت ہیں، احکام میں صرف جو ہے حر حجت ہے، آزاد، غلام کی بات نہیں مانتے کسی بات کو کسی پر الزام دینے میں۔ جی، تو احکام میں فی بالجملہ جو ہے نا، وہ حر آزاد شخص حجت ہے تو اس کی بات مان لیں گے، ثم بالتحری، اور پھر ترجیح دیں گے کہ جو ہے معاملہ یہ ہے وہ اس کا ہوگا کہ ظن غالب کس طرف جا رہا ہے، اس کے ذریعے ترجیح۔ انتہا۔ ومثل فی الذخیرہ وغیرہ، اسی طرح لکھا ہے کہ ذخیرۃ الفتاوی اور دیگر کتابوں میں، فقد اعتبر تحری بعد تحقق المعارضہ بالتساوی بین الخبرین، تو فقہا نے معارضہ پائے جانے کے بعد جو ہے تحری کا اعتبار کیا ہے، خبریں متضاد ہو گئی، متعارض ہو گئی، بالتساوی بین الخبرین، معارضہ کس بات کا؟ کہ دو خبروں میں تساوی ہے، یعنی دو خبر الگ الگ ہیں، کہ ایک خبر یہ ہے کہ یہ گوشت حلال ہے، دوسری خبر یہ کہ یہ حرام ہے، یا یہ پانی پاک ہے، دوسری خبر یہ کہ پانی ناپاک ہے، اور دونوں طرف جو ہے نا بتانے والے عادل ہیں، تو برابری ہو جانے کی وجہ سے معارضہ ہوا، اور جب معارضہ ہو جائے تو تعری کا اعتبار ہوگا، بلا فرق بین الذبیحۃ والماء، اور ذبیحہ اور پانی کے درمیان فرق کے بغیر اگر معارضہ ہو جائے تو، کہ جیسے پانی کے معاملے میں یہ ہے کہ ایک نے خبر دی کہ پانی پاک ہے، دوسرے نے خبر دی کہ پانی ناپاک ہے، معارضہ ہو گیا تو تحری کرے گا۔ اسی طرح سے گوشت کے بارے میں خبر دی کہ حرام ہے، دوسرا کہہ رہا حلال ہے، معارضہ ہو گیا تو تحری کرے گا۔ فتأمل۔ چلیے یہیں تک۔